بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں یہاں پر چلاس میں، اور چلاس سی KKH روڈ ہے، شنگریلا ہوٹل اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی سٹوریز چل رہی ہیں دیامر باشا ڈیم پہ، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے رکھیں جی کہ ریئل سٹوری بیہائنڈ دیامر باشا ڈیم، یہ ریئل سٹوری کیا ہے، یہ کب شروع ہوا، اس کے کون کون سے ایریاز میں یہ موجود ہوگا ڈیم۔ ویسے تو آپ کے پاس کچھ ڈیٹا جب پرائم منسٹر نے یہاں کا وزٹ کیا تو آ چکا ہے کہ جی کتنے میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا، یہاں کے لوکل لوگوں پہ کتنا پیسہ خرچ ہوگا، ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا، ان کے علاقوں کو کیسے ڈیولپ کیا جائے گا، یہ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، لیکن ریئل سٹوری کیا ہے، یہاں کے لوگوں کو ملا کیا ہے، ملنے والا کیا ہے، متاثرین کی تعداد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ دیامر باشا ڈیم بیسیکلی یہ کب شروع ہوا ہے اور اب یہ کہاں تک پہنچ چکا ہے، کب یہ مکمل ہو رہا ہے، اور پھر اس ایریا میں جہاں پہ ہم بات کریں کہ دیامر باشا ڈیم اس کا نام کیوں رکھا گیا ہے، یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی عبدالعزیز صاحب، یہ ان کی ٹیم ہے پوری، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ جو ہیں، انہوں نے اسلام آباد سے ٹریول کیا، ہم مختلف ایریا سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے، یہاں پہ جو لوکل جرنلسٹ تھے انہوں نے ہمیں یہاں ویلکم بھی کیا اور اس ایریا کے بارے میں بتانے کی کوشش، ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں۔ حاجی عبدالعزیز صاحب ہمارے سے موجود ہیں۔ حاجی عبدالعزیز صاحب کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں، سابق وائس چیئرمین رہے ہیں یہ MC دیامر ڈسٹرکٹ دیامر کے، اور اس سے پہلے یہ ایڈوائزر رہے ہیں 1992 میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیامر 2 اور GB 16 سے انہوں نے MLA کا 2 دفعہ الیکشن بھی لڑا ہے، تو یہ اس ایریا کے بارے میں شاید ہمیں ایک ٹرو پکچر دے سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے، مالک اور غیر مالک کی کیا بات ہو رہی ہے، پھر بنجر زمین کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، کچھ پیسہ جو ہے وہ ججز کے پاس موجود ہے، کیسز موجود ہیں، اس کے پر کیا چیز ہے، ڈیم کمیٹی کیا بنتی رہی ہے، کیا ہوتا رہا ہے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ جی آپ کا اور آپ کے لوگوں کا، ہمیں یہاں پہ ویلکم کیا گیا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ریئل جو پکچر ہے، آپ کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد ہے، پھر یہ کب تک یہ جو جس ایریا کا ہم نے وزٹ کیا، یہاں پہ جو ریسٹورنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، یہ کب تک یہاں رہیں گے، ان کو معاوضہ کیا مل گیا ہے، یا ان کی جو شکایات ہیں وہ کیا ہیں، تو تھوڑا سا ریئل سٹوری بتا دیں کہ یہ دیامر باشا ڈیم ہے کیا۔ بولے آپ۔ دیامر باشا ڈیم نام سے ظاہر ہے اس کے 2 نام ہیں، ایک دیامیر، ایک باشا۔ ٹھیک ہے۔ تو باشا اس لیے ہے اس کا نام کہ یہ باشا کا جو ایریا ہے جہاں پر ڈیم بنے گا، تھوڑا سا ایریا ہے، 5-4 کلومیٹر، اس وجہ سے اس کا نام باشا بھی رکھا گیا۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ ڈیم جو ہے تقریباً یہ جھیل جو تقریباً 120 کلومیٹر پر محیط ہے، ریزروائر ہے، یہ دیامر کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ منگلا ڈیم ہے، اسی طرح یہ چلاس یہ دیامیر ڈیم ہی ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے اس کے ساتھ یہ باشا کا نام کیوں لگایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے متاثرین کے بارے میں آپ نے سوال کیا، متاثرین آپ کہہ رہے ہیں کہ باشا کا بہت کم ایریا ہے، 5 سے 6 کلومیٹر ہے صرف، 120 کلومیٹر آپ نے بتایا کہ یہ دیامیر کا ہے، دیامیر اس کا ہے۔ تو باقی آپ نے کہا فرمایا کہ بھائی اس کا یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا نا اس کی، یہ شروع کب ہوا تھا، یہ مجھے جو یاد پڑتا ہے اس پر سٹڈی کرنے کے لیے ایک ٹیم آئی تھی، ٹھیک ہے، غالباً جنوجو صاحب مرحوم تھا اس وقت، ٹھیک ہے، جنرل مشرف کا، جنرل ضیاء الحق کا جو پرائم منسٹر تھا اس کے دور کا، اس زمانے میں ایک ٹیم آئی تھی 82 میں، یہ مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کافی ٹائم لگایا، بہت ٹائم لگایا، پھر اس نے وہاں شادی بھی کیا، اس کا بیٹا بھی جنرل ہے، میجر جنرل، انہوں نے شادی چلاس کی ایک فیملی کے ساتھ کیا، پٹھان فیملی کے ساتھ کیا۔ صحیح، جنیجو صاحب کی بات کریں، یہ 82 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ وہاں اس وقت میرا خیال ہے اغلب 90 سے وہ جنوجو صاحب کا دور تھا، اور جنرل ضیاء الحق شہید، ٹھیک ہے، وہاں سے انہوں نے جو کیا ورک آؤٹ کیا، ہمارے ساتھ اس کے تعلقات تھے، بہت شریف آدمی تھا، یہ اٹک کا رہنے والا بندہ تھا، تو اس نے اس کی بیٹی کی بھی یہاں شادی ہوئی، ہم پوچھتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ بڑا مخلص تھا، وہ بہت ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، تو اس کا جو بیٹا میں جانتا ہوں، اس کی وائف بھی وفات ہو گئی، وہ بیٹا جو ہے
اب میجر جنرل ہے یہ اس فورس کا. ٹھیک ہے. یہ جو سی پیک کا فورس کا میجر جنرل ہے. تو یہ اتنا پرانا یہ اس پر کام ہو رہا ہے. یعنی میرا خیال ضابطہ یہ ہے, یہ کنسپٹ جو تھا یا ذوالفقار علی بھٹو کا تھا یا ضیاء الحق کا تھا. ہمارے ملک کے اندر شارٹیج ہے, اس کو دور کرنے کا بنیادی مغز یہ دو بندوں میں سے ایک ہے, جس کے بارے میں ڈیفائن نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ٹوٹل کیونکہ ذرا اب ڈیم بن رہا ہے, اب فزیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں موو بھی ہو رہی ہیں, چائنیز بھی یہاں پہ آ رہے ہیں, پرائم منسٹر نے ابھی وزٹ کیا, انہوں نے کچھ ڈیٹا بھی شیئر کیا. وہ ڈیٹا ریئل میں کیا ہے وہ آپ سے سننا چاہ رہے ہیں, اور پھر ابھی تک ٹوٹل کتنا پیسہ مختص ہوا تھا جو یعنی متاثرین تھے, ان میں سے کتنا تقسیم ہوا ہے, اور کیا وجہ ہے جو متاثرین ابھی تک پینڈنگ ہے؟ یہ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں تو یہ سچ ہے کہ پیسہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہوا ہے ابھی جو بینکوں میں پڑا ہے وہ ہمارا ہی پیسہ ہے نا. ٹھیک ہے. وہ پیسہ تو ہمارا ہے. تو یہ پیسے جو دیا ہے اس میں یہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کا کریڈٹ ہے. پی ٹی آئی کا حکومت؟ پی ٹی آئی کی حکومت کا کریڈٹ ہے, اور یہ بڑے عرصے سے پینڈنگ میں ہے. کتنا پیسہ پینڈنگ تھا اور جو پی ٹی آئی کی حکومت دیا؟ یہ 8 ارب اور 10 کروڑ کا میں نے سنا ہے, بس اس کے لگ بھگ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے, یہ پیسہ پینڈنگ میں ہے. یہ اب تک عوام میں یہ داسز کا جو مسئلہ ہے وہی جو میں نے آپ کو کہا ہے, یہ قصہ مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. یہ اس نظام کی بے ضابطگی کا ہے, اور یہ چیز جو ہے یعنی نظام کی بے ضابطگی, کرپشن, اور اس وجہ سے ریئل جو متاثرین ہیں ان تک پیسہ نہیں ملا ہے, نہیں ملا ہے. صحیح ہے. اوور آل اگر ہم بات, آپ نے 8 ارب کی بات کی, ابھی پی ٹی آئی نے ریلیز کیا ہے, اس سے پہلے ٹوٹل کتنی اماؤنٹ ہے جو متاثرین کو ملنی تھی؟ وہ لینڈ کمپوزیشن کے پیسے ہیں, مجھے پتہ نہیں, سب کو ملے, ٹاؤن میں بھی ملے ہیں, اور متاثرین جتنے بھی ہیں اتنا مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی متاثرین جو ریزروائر میں آنے والے لوگ ہیں ان سب کو یہ پیسے ملے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک بات میں نوٹ کروں, ان لوگوں کی بروایت اور ان لوگوں کی ظلم اور ان لوگوں کی بے حیائی کی میں بات کروں گا, جو اب دوسرے جو طبقہ ہے, ان سب کا ان کا نظام اگر بادشاہ ہے تو سب پر ہے, اگر وہ حکمران ہے تو سب پر ہے. صرف میرا موضوع میری برادری اور دوسرے ہمارے غریب رشتہ دار ہیں تو وہ پیسے ریسٹین ہیں, ہم عدالت میں اس کا کیس لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. کون سا ایسا جو آپ بتا رہے ہیں کہ فقہ ہے یا ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک مرحوم رکھا گیا اس چیز سے؟ تو ایسا تو نہیں ہے, سوائے ہمارے 50% پر انہوں نے دعویٰ کیا یہ ہمارا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے, یہ بڑی زیادتی ہو, عدالت میں ہم کیس لے جائیں. عدالت کو پتہ ہے آپ کو قارون کی جتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے, خضر کی عمر کی ضرورت ہوتی ہے, اور بالکل صحیح ہے. اچھا, اس میں ناظرین السلام کی جتنی جو ہے صبر کی ضرورت ہے. 4 سال سے ہمارے پیسے رکے ہوئے ہیں, محض اس لیے کہ میں نے ان لوگوں کو ایک بیداری دیا, ایک الیکشن میں آئے. یہ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ اس طبقے کا کوئی آدمی الیکشن میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی اب مزید پیسہ ملنے والا ہے جو چاراہیں اس کا بھی پیسہ سنا ہے آ رہا ہے. وہ بھی یہ انہوں نے ریکیٹ کیا ہے. کل بتا رہا تھا وزیر اعظم صاحب 78 ارب میں سے 13 ارب روپے جو ہے ہمارے یہ جو ریسیٹلمنٹ میں جو ہمارے چولوں کی خدمت میں 13 ارب روپے 14 ارب روپے وہ ہمیں ملیں گے, ان میں بلا امتیاز ہوگا اس میں سب. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا, ایک تو میں اینڈ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کی حکومت سے ظاہر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متاثرین کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں, یا جو کورٹ کیسز ہیں ڈیفینیٹلی اس پہ ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ جیسے آپ نے کہا 120 کلومیٹر ہے یہ KKH کا جو ہے وہ ڈیمیج ہوگا, اور اس کے بعد جو الٹرنیٹ روٹ ہے وہ چائنا جو ہے متبادل بھی ہوگا, سی پیک بھی ہوگا, وہ کیا ہے وہ, اور 4200 خاندانوں کی بات کی جا رہی ہے, تقریباً 1 لاکھ لوگ متاثرین ہیں اس پورے. وہ کہاں پہ, اگر یہ ختم ہوگا تو وہ کہاں پہ جائیں گے؟ ان کے لیے تو کیا ہے 4000 گھرانے یہاں ہیں. ٹھیک ہے. کچھ علاقوں میں انہوں نے مزید ریسیٹلمنٹ کرنا ہے, وہ بھی تھوڑا سا کسی وجہ سے اس کا شکار ہے. گورنمنٹ بھی تھوڑی سی مجبور نظر آ رہی ہے, تو اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا. اس سے بڑا جو
داس ایریا ہے, ایک کالا کیونو داس کہتے ہیں, کیونو کالا داس, ادھر میں ریسیٹل کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نالوں کے اندر بہت جگہ ہے جہاں ذرائع نہیں ہوگا, وہ اندر چلے جائیں گے, اپنا ذریعہ پیسہ جائیں گے متاثرین. اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ تو یہاں بالکل یہ سامنے جو آپ نے دیکھا ہے ادھر جو ہے ہم لوگ اپنے جو ہے مکان بنائیں گے شعلے کے حساب سے 14 کے حاجی صاحب نے کہا 14 ہے, میں کہتا ہوں کا بتایا تھا ابھی 14 مرلہ دے رہے ہیں, 14 مرلہ دے رہے ہیں. تو 14 مرلہ میں ہم اپنا زمینیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ملنے کے بعد فائل ملنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا کیا کہانی ہے اور یہ کس حد تک صحیح ہے. لیکن لوگ بڑے بے قراری سے, اور یہ مسئلہ اگر لیٹ ہوا تو میرے اندازے میں خدا نخواستہ لوگ احتجاج بھی کریں. ٹھیک ہے. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ لوگوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج تک بات پہنچ چکی ہے, اصل جو متاثرین تو کچھ آپ دیکھتے ہیں مختلف طرح کے یہاں پہ لوگ موجود ہیں, کمیٹیاں بھی بنتی رہی ہیں, ابھی کتنے متاثرین ہیں اور کتنا ایک پیسہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ہونے والا ہے, اور ان کے پیچھے جو مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ جو ایک تو ڈیم کمیٹی ہے نا, وہ گھسپیٹیے ٹائپ لوگ ہیں, وہ ان کو ہم ڈیم کمیٹی, ہماری اپنی ڈیم کمیٹی ہے. یہ میں انتظامیہ سے بھی کہوں گا بڑے عزت کے ساتھ, بڑے مخلصانہ انداز میں, کہ یہ ڈیم کمیٹی جو ہے ہم دو فریق ہیں. ہم اپنا موقف, جیسا کہ آپ ہمارے موقف لینے یہاں تشریف لائے, آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو ڈیم کمیٹی دو ہے. ٹھیک ہے. ایک سونواروں کی ڈیم کمیٹی ہے, ایک بوٹو خیلوں کی ڈیم کمیٹی ہے جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں. ہاں, تھک والوں کا بھی ہے, گور آباد والوں کا ہے نا, سب کا ہے. بوٹو خیلوں کے مقابلے میں سب کا ہے. میں کر سکتا ہوں ایک بات. جی. وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ڈیم کمیٹی نہیں ہے, یعنی مشترکہ کوئی ڈیم کمیٹی نہیں ہے. پہلے ڈیم کمیٹی تھی, اس میں 12 ہم تھے, اچھا 9 بوٹو خیل تھے, لیکن انہوں نے اس میں دوغلاپن کیا, پیسے دے کر یہ سارے شاملات اپنے نام کیا, جس کی ہم آپ کو اسٹامپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا 2010 میں اس میں یہ جن کا آپ کو نام بتایا پیپل پارٹی کی حکومت تھی, یہ لوگ شامل تھے. کون کون سے لوگ تھے اس میں؟ قاہرہ صاحب تھے, اچھا وہ احتشام سیکرٹری تھا, اور منظور وٹو تھا, یہ لوگ تھے. اور ہوم سیکرٹری تھا یہ عثمان یونس. ان لوگوں نے خفیہ طور پہ یہاں پر زمین کا ایگریمنٹ کیا, اور کر کے وہ یہ جتنے بھی شاملات ہیں. اب جیسا آپ کو بتایا کہ یہاں پر 70% متاثرین ڈیم ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شاملات ہم سب کے تھے, لیکن انہوں نے رشوت کی بنیاد پر 70% لوگوں کو سٹیک ہولڈر نہیں بنایا, صرف 30% لوگوں کو, تھوڑے سے لوگوں کو سٹیک ہولڈر بنایا, اور اس کے عوض میں پیسے لیے. تو یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 30% لوگوں کو سٹیک ہولڈر بنا, 70% لوگوں کو نکال دیا اس میں سے, اور پیسہ سارا ان کو دے دیا. پیسے سارے ان کو دیا. اب یہ شاملات کا یہ 8.5 ارب روپے ہیں, جو کہ ہم لوگوں نے وہ رکوایا ہے, عدالت میں گئے ہم لوگ, ابھی ملے نہیں ان کو. صرف 1 کروڑ کچھ پیسے انہوں نے لیا ہے, باقی پیسے ہم لوگوں نے روکا, سٹے کیا اس پہ. کس عدالت میں؟ یہ ابھی وہ مختلف عدالتوں میں, ایک تو ایک دا سے اس کا ہائی کورٹ میں کیس ہے, سپریم یعنی کورٹ. سارا گلگت بلتستان یا نہیں, گلگت بلتستان کے مختلف کورٹوں میں ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ عدالت میں پیسے ہم لوگوں نے رکوایا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو حاجی صاحب بتا رہے ہیں نا کہ میرا موضوع کا پیسے روکا ہے, وہ اس وجہ سے روکا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیک ہولڈرز کے اوپر انہوں نے یہ بیوروکریٹس نے فیصلہ کیا, آپ لوگوں کی یہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں وہ آپ کے نام ہیں نا؟ جی. اور یہ ابھی آپ نے لیٹسٹ کوئی خریدی ہیں ڈیم سے اعلان سے تھوڑا عرصہ پہلے؟ تو جب آپ کے پاس پراپرٹیز ہیں آپ کے نام ہیں, آپ کے پہلے والد صاحب کے نام پہ تھیں, کئی لوگوں کی دادا کے نام سے چلی آ رہی ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بیوروکریٹس جو ہیں یہ آپ کو سٹیک ہولڈر سے باہر نکال دیں؟ یا یہ جزوی تھا کہ شاملات میں آپ نہیں ہوں گے؟ اس کو ذرا کلیئر کریں. اس طرح ہے نا سر, یہ جو ہمارے اپنی آباد زمین ہے, جو مکان ہے, اس کا تو سب کو معاوضہ ملا ہے, لیکن جو شاملات ہے, ضروری بات ہے کہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان شاملات ان سب کا ہوتا ہے, یہ شرع کے مطابق بھی اور قانون کے مطابق بھی. لیکن جو شاملات ہے وہ پیسے دے کر انہوں نے اپنے نام کرایا. ٹھیک ہے, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. اور اس کا ٹھیک ہے. ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ
अभी इन लोगों ने जो वो किया है रिश्वत, यहाँ हल्फ डालते हैं ये सारे लोग, इसको प्रोब होना चाहिए मजीद, इनको कैफर करदार रिश्वत किस किस ने ली है? ये इन लोगों ने दी है। मंजूर वट्टू है, कायरा गवर्नर था, मंजूर वट्टू मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स था, ये होम सेक्रेटरी उस्मान यूनुस उसका ब्रोकर था, ठीक है। उनका ब्रोकर था, इधर से उधर पैसा किसने दिया और कहाँ पे दिया, कोई सबूत है इसके? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ, ठीक बता सकता हूँ मैं। वो इस तरह था जी कि ये ज़मीन के शक्ल में स्टाम्प हुआ था जो हमारे पास मौजूद है। ये जब एहतशाम गुल साहब रिटायर हो गए, जब इनके नाम हो गया, ये स्टेक होल्डर बने, उसके बाद ये मुनकुर हो गए कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। फिर एहतशाम साहब कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर 2-3 साल केस लड़ा। उसके बाद फिर कोस्तान के जरगा में आकर इनके आपस में कंप्रोमाइज़ करके 6 करोड़ नकदी के 13 करोड़ रुपए नकदी के सूरत में उनको पेमेंट कर दी। प्रेशर से और लिया उनके जनाब जो- उसने। मैं आपको अर्ज करूँ, अच्छी बात ये है, ये जो हमारे ये लोग जो है ना, ये बुटखर ट्राइब जो है, ये बनिया ट्राइब है, सही। उन लोगों ने उनके साथ एक ज़बानी मुआहदा भी किया, कुरान तलाक डालकर, एक यहाँ पर ये मौजूद भी है। उन्होंने कहा कि भाई इतना पैसे हम आपको देंगे जब हमें पैसे मिलेंगे। जब एक अरब 35 से 17 करोड़ रुपए जब 37 अरब रुपए जब इनको मिले, तो आपस में इनका आपस में क्लैश हुआ। ये 3, 4, 5 टबरों में बटे हुए लोग हैं। उन्हें किसी ने कहा हम नहीं देते हैं, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एहतशाम भी मजबूत आदमी था। उसने जनाब अली एक लतीफ़ अफरीदी अपना फ्रंट मैन बनाया था, उसको यहाँ पर लाया, फिर उसने जनाब डायलॉग्स किए, फिर उनको वहाँ से बड़े बड़े चीज़ लोगों को वाना से जो है टेलीफोन कराया, तुम्हारे बच्चे उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सही है। फिर उसके बाद कोस्तान की मोअज़्ज़िज़ जरगा आ गए, तो उस जरगा ने भी जनाब इसका कोई फैसला नहीं किया। उनको कहा जाओ हम नहीं देते, 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। देते वादा करते हुए ये मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं। ठीक है। जब पैसे देने का वक्त आ गया तो इन लोगों में ये टसल पैदा हुआ। 13 करोड़ जो अवतार है, करप्शन है, उसमें आप नाम ले रहे हैं, कमर जमान कायरा, मंजूर भट्टो, एहतशाम गुल और भी लोगों का नाम ले रहे हैं। आप कहते हैं इनके दरमियान तकसीम हुए सारे पैसे? सही, इनको तो अलग से दिया ना, ये तो उनने खुद सर ये ऐसा था ना, ये फरीक ये सारे लोग थे। सही है। अब इनके आपस में क्या तरतीब था वो नहीं हमें पता, लेकिन ये जो जोड़ बनाया था, ये जो मुआहदा किया था, इन लोगों ने मिलकर किया था सर। सही है। इसके इस जो करप्शन की बात है, इसके अगेंस्ट आपको कोर्ट में गए हों ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, फिर क्या कोर्ट ने अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं किया। अब जो 1 अरब 35 लाख रुपए इन्होंने लिए उस तबके ने, उसके बाद हम लोग कोर्ट में चले गए और ये एतवार के दिन इनको पेमेंट किया, खुफिया किया, खुला नहीं किया। ये जो 1 अरब 35 करोड़ रुपए हैं, ये एतवार के दिन इनको खुफिया तौर पर पेमेंट हुआ। इससे पहले हमें पता नहीं था कि ये इनको स्टेक होल्डर बनाया और इनको पैसे मिल रहा है। एतवार के दिन इनको पेमेंट किया, फिर हमें पता चला, फिर हम कोर्ट में चले गए, जाकर वो पैसे रुकवा दिए। अभी पैसे नहीं मिले उनको। अभी अच्छा ऐसा 1 अरब 37 करोड़ तो मिला, उनको मिला है। ये जो 10 के पैसे उनको रुकवाया। अच्छा ऐसा मुझे बताएं कि एक तो ठीक है, इनका एक मुआहदा हुआ कादियुन नज़र कुरान और तलाक पर, ठीक है, कि तुम इस ज़मीन को हमें स्टेक होल्डर बनाओ, इन सोनवाल कबीले को आउट कर लो। इसका सबसे बड़ा मुजरिम जो है 2010 का मुआहदा जो है ना, इस यानी 22/2 CPC फ्रॉडेंट और मॉडिफाइडली ये हुआ है, इसके लिए हम अदालत में हैं, अपीलेंट कोर्ट में हैं हम। ठीक है, तो इस अपीलेंट कोर्ट से इंशाल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। ठीक है। ये तो हुआ। उस मुआहदे के तहत जो है इनको सियाह और सफ़ेद का मालिक बनाने में ये 13 करोड़ रुपए जो मिले हैं इनको, जो लतीफ़ अफरीदी ने, एक तो है ना एक वकील है, वो नहीं कुछ लकड़ियों का कारोबार करता है, उस एहतशाम का जो है फ्रंटमैन था। ठीक है। और पैसे उसने वसूल किया, फिर यहाँ कर उसको दूसरे शक्ल में पैसे लोग नहीं दे रहे थे,
اس نے جا کر کوئی طریقہ ایسا بنایا, وکیلوں سے مل کے ٹھیک ہے, چیف کورٹ میں گیا, چیف کورٹ میں گیا, صحیح ہے, پھر چیف کورٹ والوں نے کچھ اس قسم کا آرڈر ایشو کیا, پھر یہ لوگ پیسے دینے پر مجبور ہو گئے, وہ پیسے ان کو مل گئے. اس 13 کروڑ روپے کے عوض انسانیت کی بردہ فروشی ہوئی ہے, صحیح ہے, انسانیت, ہماری شہریت تباہ ہو گئی ہے, ہماری جو سوشل سماجی انصاف تباہ ہوا ہے. یہ 2010 کا یہ معاہدہ ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن 2010 میں آپ کی اپنی عدالتیں 2010 سے لے کے 2020 10 سال ہو گئے, فیصلہ کیوں نہیں دے سکی؟ تو بس اس میں بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے نا. اچھا, آخری سوال میرا ہے کہ ابھی جو ری سیٹلمنٹ کا ایشو ہے, پلاٹس کا ہے, چولے کی پیمنٹس کا کوئی مسائل ہیں, اور ظاہر ہے اب اس حلقے سے تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں موجود ہے, اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے, آگے الیکشن بھی لڑیں گے. آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں, اور اپنی ہی حکومت سے آپ اپنی عوام کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا مسائل ان کو حل کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے تو ہم لوگ دوسرے لوگوں کو, ان لوگوں کو قصور ووٹ بات دے کراتے کر تھے. جو اپنی نمائندگی سے محروم ہو گئے. ٹھیک ہے, اس دفعہ ہم جائیں گے انشاءاللہ, ایک ایز اے صوبائی ممبر الگ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے, یہ دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں الیکشن لڑوں گا, لڑ کر جو ہے اصل حقائق جیسے کہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. ہر کوئی انسان ہوتا ہے, وہ دل کے سینے کے اندر انسانی دل ہوتا ہے. ہم اس کو بتائیں گے کہ یار یہ زیادتی ہوئی ہے 75% لوگوں کو, یہ وہ ہے, ٹھیک یہ ہے, ایک بندر بانٹ ہوا ہے, اور یہ کیس جو ہے انسانیت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, قانون کی بھی خلاف ہے. لیکن 13 کروڑ روپے نے ہمیں ابھی عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے وزٹ کیا, آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے کوئی اعلانات کیے, جو اعلانات ہوئے ہیں آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ ایسا ہی ہوگا؟ بالکل ایسا ہی ہوگا. اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں, اپنے ٹریجری کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس نے 78 ارب روپے مزید الاٹ کیا ہے, یہ سیپ کیک وغیرہ بھی. ٹھیک ہے, 13 ارب 13.5 ارب 14 ارب روپے ہمیں ری سیٹلمنٹ کی شکل میں ملے. ٹھیک ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. یعنی تقریباً 100 ارب روپے ابھی تحریک انصاف نے دیے. دیا بالکل دیا, مزید بھی مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ایک شکوہ ہے سر جی, وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے آئے ہیں, وہ میں نے ایک بتایا منٹ صبر ہے, وہ لوگوں کو چلو کے سلسلے میں تو وہ پیسے جلدی ملنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھر بنانا شروع کر لیں, اور جو زمین ہے وہ جلدی سے جلدی لوگوں کو مل جائے تاکہ لوگ گھر بنائیں. اب 2010 میں پیسے بنے, 2015 میں پیمنٹ ہو گئے, اب 2020 ہے. اگر یہ پیسے اب بھی نہیں ملیں گے تو پھر جو پیسہ ملے گا اس سے لوگ گھر نہیں بنا سکیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پیسے کی قیمت کم ہو رہا ہے. یہ آپ ریکویسٹ, یہ آپ پلاٹ اور پیسہ لوگوں یہ آپ ریکویسٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت سے کریں گے نا؟ جی یہ تحریک انصاف سے ہم عرض کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری نمائندگی اور پیسہ ہوگی. بھی آیا ہے. اور اگر آپ اپنی نمائندگی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ایریے کی جو ری سیٹلمنٹ یا مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ میرا اور کوئی کام نہیں ہے غریب آدمی کو جناب. جو باشعور غریب, ایک مظلوم ہوتا ہے بے غیرت ہوتا ہے مظلوم, ایک ایمان والا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. میں اگر وہاں گیا پہنچا, مجھے اللہ نے مشین دی ہے, تو میں یہاں کے حقائق, ان لوگوں کی حقوق کو بھی میں برباد نہیں کروں گا. جو کچھ ان کا حق بنتا ہے اس کی بھی میں حمایت کروں گا. جو ہمارا حق ہے, جس پر جو ہے شب خون مارا ہے, اس کو مطلب ہے یہ ختم کرنے کی میں بھرپور کوشش. 2028 تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا؟ جی ہاں, 9 سال بتایا ہے آنریبل پرائم منسٹر. اچھا, آپ ناظرین ہمارے جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی کرپشن ہوئے ہیں, کچھ ڈاکومنٹس ہیں, اور جو شملات بیچی گئی ہیں, یعنی ان میں سے 75% لوگوں کی بات آ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو نکال دیا گیا ہے اور 25% کو شامل کر کے ان کو پیسے بھی دیے گئے ہیں, جو الزام بھی لگایا جائے, اس حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس ہیں, وہ آپ کو اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس سے ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف لے لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ ابھی میں آپ کے سامنے کچھ ثبوت سے, کچھ ڈاکومنٹ سے پیش کرنے جا رہا ہوں, جس میں سب سے پہلے یہ ہے نادرن ایریا نوٹور رول 1978. اس کے تحت گلگت بلتستان کے جتنے مطلب شاملات کی زمین ہے, بنجر بیرن لینڈ ہے, وہ سب خالص سرکار ہے. تو یہ پہلا جو پیج ہے یہ وہ قانون ہے جس کے تحت خالص سرکار ہے, مطلب کسی ایک فرد کی یا کسی ایک طبقے کے وہ اس میں نہیں ہے. دوسرا, جیسا کہ حجی صاحب نے بتایا, 2010 میں ایک فراڈ معاہدہ ہوا قمر زمان کارا, منظور ووٹو اور لطیف افریدی, جو اس کے فرنٹ مین تھے احتشام گل کے, وہ اسٹام ہے.
मतलब जो यहाँ के कबाइल जिन्होंने रिश्वत दे के अपने नाम कराया, वही स्टाम्प हमारे पास ये सबूत के साथ मौजूद है। उसमें उनकी कमेटी, उलमा और जो बड़े लोग थे सबके दस्तखत, शनाख्ती कार्ड नंबर, तलाक और कुरान के ऊपर हलफ, सब कुछ इसमें मौजूद नहीं, है। आपने जो कुरान और तलाक की बात की वो क्या है बेसिकली? उसमें उन्होंने ये किया था कि चूंकि ये रिश्वत का मामला है तो कोई अदालती या उसमें वो नहीं हो सकती तस्दीक, जिस तरह मजिस्ट्रेट अव्वल से तस्दीक करनी स्टाम्प की, तो उन्होंने एक तलाक डाला कि हम आपको देंगे, नहीं दिया तो हमारा ये तलाक हुआ। मुकामी उधर इस तरह होता है कि जो चीज़ कानूनी ना हो उसके ऊपर हलफ या तलाक दिया जाए। ठीक है। जिसके स्टाम्प ये मतलब जो रिश्वत दिया गया 13 लाख के, ठीक है, 13 करोड़ के, तो ये सारे आप आराम से बैठ के देख सकते हैं कौन कौन लोग उसमें मुलविस है। यहाँ पे एहतशाम गुल का नाम नहीं, उसके एक फ्रंट मैन है अब्दुल लतीफ अफरीदी, उसका नाम, उन्होंने ये सारा मादा कराया था। लेकिन उसके पीछे सेक्रेटरी होम उस्मान यूनुस साहब थे और दूसरे एहतशाम गुल अभी रिटायर हो चुके हैं, कमर जमान कारा है और ये मंजूर वट्टू है। ठीक है। इसके अलावा उनके साथ जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ इस रिश्वत की बुनियाद पर, वो यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रूल को बाईपास करके बाहर से उन्होंने अपना काम किया। फिर ये जब 2010 में मैदा हुआ तो उस वक्त जो डैम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे हमारे हमायतुल्लाह थे, अजय साहब के बंजे हमारे तरफ से मतलब नुमाइंदा थे। इसकी साइन ये फोर्जरी है, मतलब जाली साइन, उसने वहाँ से बाइकाट करके निकला था, पीछे से ये जाली साइन है, मतलब ये साइन भी अदालत में चैलेंज हुए। इसके अलावा जो कलेक्टर रिपोर्ट है वहाँ से मांगा गया था, इसमें हमारे हक में एक रिपोर्ट है, ये भी आप देख सकते हैं। ये स्टेक होल्डर है, सही है। एज ए मुतासरीन, एज ए बाशिंदा और एज इस इलाके की जो 200, 300, 500 साल से हम मौजूद है, वो रिपोर्ट इसमें है। फिर ये है मिनट से 2015 मिनिस्ट्रियल कमेटी, ये 2015 में एक कमीशन तश्कील दिया गया था, ठीक है, कि हमारे हक में कि एक कमीशन तश्कील हो इनके हक़ाइक़ जानने के, लेकिन उसका भी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आए। वो क्यों छुपी गई, किसने छुपाया, क्यों रुकी गई, ये पता नहीं। फिर हमने वापडा का जो तामीराती काम है 1.5 साल तक बंद कराया था एहतजाज के तौर पर, कि जो हमारे साथ 2010 का जुल्म हुआ था उसकी बुनियाद पर। तो ये वापडा की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को एक लेटर है हमारे बारे में, वो भी आप देख सकते हैं। ये आप इनके हुकूक दे दें, ठीक है, काम खुलवा दें, सही है। फिर ये वज़ीर आज़म जाती अमरा से नवाज शरीफ की तरफ से एक लेटर था हमारे बारे में कि इन लोगों की क्या मसाइल है, क्यों एहतजाज है, वो है। एक ये लोकल कमीशन बनी थी जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की जो ब्यूरोक्रेट्स DC वगैरह, उन्होंने भी इधर आके काम किया, लोगों से इंटरव्यूज लिए, लेकिन अभी तक वो कमीशन की रिपोर्ट या कोई फंडिंग्स या और कोई मतलब नताइज सामने है। ये हमारी एक एप्लीकेशन है, उसमें सारा डिटेल है, आप 1 मिनट में पढ़ लेंगे तो आपको सारा पता चले। हम ये आपके हवाले करते हैं, ठीक है, आप अपनी टीम के साथ आप सर्च करें। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सबूत दे दिए, ये तो हम नाज़रीन के सामने भी रखेंगे। और इसको आप क्या समझ रहे हैं कि इसको नैब में इस केस को अभी तक क्यों नहीं लाया जाया गया, और फिर अभी तक अदालत ने इसका फैसला नहीं किया, या बाकी चीज़ें क्यों नहीं आई? अदालत के बारे में तो जर्नल तसर सबको पता है कि जब केस जाती है तो वहाँ 100 साल भी लगते हैं, ठीक है। नेब का दायरेकार अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। चंद सिलेक्टिव केसेस उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट्स खिलाफ लिए थे। डैम के बारे में और बहुत सारी शिकायत नेब के पास गई, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, हमने भी शिकायत किया है, ठीक है, तो उसका उन्होंने नोटिस लिया है, हमें भी नोटिस किया, लेकिन बाज़ाब्ता कोई कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं आई। अब हो सकता है PTI की हुकूमत आएगी तो नेब उस तरफ अगर कोई उनको दायरेकार मिलता है तो वो अपना काम करेंगे। बिल्कुल, मैं अर्ज़ करूं कि ये 62 लोग हैं, इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि बहुत बड़ा हाथ के बगैर ये फिर ये पकड़े भी नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप उम्मीद रखते हैं कि वो? हमें खान साहब से पूरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर जो खान के साहब के साथ चंद लोग हैं वो भी उनमें से हैं, इस वजह हो सकता है कि वो उसको दबा लें, ठीक है। अब ये सारे बातें ये इसलिए दबी उन तक नहीं पहुँचे, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर अब ज़ाहिर आप देखते हैं कि केयर टेकर सेटअप चल रहा है और इलेक्शन के आपको वक्त पर नज़र आ रहे हैं, और टिकट जो है वो आप समझते हैं कि आप किसको मिलेगा तहरीक इंसाफ का? इस हरकतों से मुझे मिलेगा टिकट होल्डर आप हैं, और आपको लग रहा है कि वक्त पर इलेक्शन होगा? एक तो 18 अगस्त दिया था ना, वो अपेंस हो गया, तो अभी अगले इंतज़ार है अक्टूबर में होने का। इलेक्शन में होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त अदालत में भी गए थे कुछ, ठीक है,
तो वो होगा, ज़रूर होगा। आपको लग रहा है अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा? नवंबर में, अक्टूबर में ही होगा इंशाल्लाह। सही है। नाज़रीन, कुछ चीज़ें थी, यानी एक रियल स्टोरी बिहाइंड ड्यामर बाशा डैम आपसे शेयर की कि एक तो इसका जो ड्यामर बाशा डैम क्यों रखा गया, फिर उसकी टोटल कितना ड्यामर का इलाका है, तकरीबन 120 किलोमीटर बताया जा रहा है। फिर इसके बाद ये 2028 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, जिसमें 4500 मेगावाट बिजली की बात की गई। उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग मुतासरीन थे उनके हवाले से मुख्तलिफ तरह की चीज़ें थी आपके सामने रखी कि 10 सालों से केसेस अभी पेंडिंग हैं, अभी जो अमाउंट है वो बैंक्स में मौजूद है लेकिन मुतासरीन तक नहीं पहुँच पा रही, ये भी एक इशूज़ हैं। और अभी जो हाजी साहब ने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक तो जो सी पैक प्रोजेक्ट ज़ाहिर है और ड्यामर बाशा डैम के हवाले से एक बड़ी अमाउंट, और उन्होंने विज़िट भी किया और फिर मुतासरीन के लिए भी कुछ अमाउंट रिलीज़ किया। और इनकी उम्मीद यही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो एक तो जो मुतासरीन है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उनके साथ भी जो है वो इंसाफ बरता जाएगा, और दूसरा जो है जो जितने इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होंगे। अब देखना यह है कि ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही, अवाम में मसाइल जो है वो जूँ के तू बढ़ के बढ़ते रहे। अब तहरीक इंसाफ किस हद तक इस पर एक्शन लेती है या इंसाफ मुहैया होता है, क्योंकि नैब का दायरा कार इसमें नहीं है और ये कुछ ट्रू आपके सामने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस पर हम अलग से इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि नैब और बाकी इदारों से भी, और जो RT यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हम डॉक्यूमेंट्स लें और आपके सामने रखें कि अगर वाकई 2010 में कमर ज़मान कायरा, मंजूर भट्टो और बाकी एरिया लोगों ने अगर ये करप्शन की है तो फिर इस आवाम को यहाँ की जो 75% जिन लोगों को महरूम रखा है उनके हवाले से उनको इंसाफ कब मिलेगा। ये आज की और जो ऐसी चीज़ें थी जो एम्बिग्विटी थी, क्लियर नहीं थी डैम के हवाले से, वो आपके सामने रखी। आज तक के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।